السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آیت نمبر 174 سے شروع کرنا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی علم کو چھپانے ہی کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسے اس کے پہلے چند آیت پہلے اللہ رب العالمین نے علم کو چھپانے کا گناہ ذکر کیا تھا ایک صفحہ پہلے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی پھر سے اسی ٹاپک کو دوبارہ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ ان مطلب بے شک، الذین مطلب وہ جو، یعنی وہ لوگ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، یکتمو مطلب چھپاتے ہیں، اور یکتمون یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں، ماں اسے جو، یعنی جو کچھ بھی، ماں مطلب جو، انزلہ نازل کیا، اللہ مطلب اللہ، جو کچھ بھی نازل کیا اللہ رب العالمین نے، من الکتابی ویشترون به ثمنا قلیلا۔ من مطلب سے، الکتاب مطلب کتاب، کتاب سے یعنی جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل فرمائی ہے قرآن، اس میں سے اپنے حساب سے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، اور اپنے من کے حساب سے جو ہوا لے لیا، اور اپنے من کے حساب سے نہیں ہے تو اس کا انکار کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یا چھپاتے ہیں، انکار یعنی چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں چھپایا جاتا ہے کوئی چیز؟ انکار کرنے کی وجہ سے، تاکہ دنیا جان نہ پائے کہ یہ چیز یہاں پر ہے، اس لیے اس کو چھپا دیا، جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے چھپا دیا جاتا ہے۔ تو ما انزل اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، کتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور پرانی کتاب بھی مراد ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ یعنی آج کے زمانے میں اگر کوئی کرے گا یہ کام قرآن کے ساتھ تو وہ بھی اس میں شامل ہے ہر حال میں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو پرانے زمانے کے ہیں۔ پرانے زمانے سے مراد تورات، انجیل، زبور، یہ سب جو اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی تھیں، ان کتابوں کو اپنے حساب سے بدل دیا گیا، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا گیا۔ کیوں چھپا دیا گیا؟ تاکہ یہود نصارہ جو ان کی عوام تھی وہ یہ جان ہی نہ سکے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر کچھ چیزیں نازل فرمائی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس کو اگر ہم بتا دیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا کبھی کبھی وہ چہرہ دیکھ کر کے، یعنی اب جیسے کوئی سزا ہے، اس سزا کا ذکر قرآن میں یعنی تورات میں موجود ہے، پہلے انجیل میں موجود ہے، لیکن وہ جان رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بادشاہ کے اوپر اس کو لاگو کر دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بادشاہ تو مانے گا نہیں، تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپا لیتے تھے۔ اور یہ بالکل عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا بھی۔ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے مطلب زنا کی آیت کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ زنا کار کی سزا کیا ہو، جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہو، تو اس میں جھگڑا کر رہے تھے یہ لوگ۔ تو جھگڑا کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات دیکھ لو، تورات میں بھی ہے۔ تو جب تورات لایا گیا تو اس میں جو آیت تھی زنا کی سزا رجم کر دو، تو رجم کرنے کی جو سزا تھی اس کو وہاں انگلی رکھ دیا، یعنی چھپا لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بولیے کہ یہ انگلی ہٹائے، اسی انگلی کے نیچے وہ آیت ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ چھپانے کا کھیل کھیلتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کو چھپا لیتے تھے تاکہ حق واضح نہ ہو پائے، حق لوگوں کو پتہ نہ چل پائے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَيَشْتَرُونَ وا مطلب، اور یشترون مطلب وہ لے لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنًا قلیلا قیمت، ثمن مطلب ہوتا ہے قیمت، قلیلا مطلب بہت تھوڑی، بہت تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی قیمت ملے تو قرآن کی آیتوں کو بیچ دو، یا تورات انجیل میں ان لوگوں نے جو کیا اس کو تورات انجیل کی آیتوں کو بیچ دو، ایسا نہیں ہے کہ بڑی رقم ملے تو اس کو بیچ دو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی رقم پر بھی یہ کام کر دیتے تھے، آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ بیچ دیتے تھے، پیسہ لیتے تھے اور آیت کو تبدیل کر دیتے تھے، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ اور اگر آج کوئی مسلمان کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اس گناہ میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایسی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن کی حفاظت کی
ایسی ذمہ داری لی ہے کہ کوئی الحمدللہ اس میں کامیاب آج تک ہو نہیں پایا۔ اگر کسی نے ایسا ہیرا پھیری کی بھی ہے قرآن کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے بتا دیا کہ یہاں پر قرآن کے ساتھ یہ غلطی کی جا رہی ہے، قرآن میں یہ کام جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے، قرآن میں تبدیلی کی جا رہی ہے، قرآن کی آیت کو چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، عمل کی اس میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چھپایا۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد یہ ہے کہ یعنی قرآن کی آیت تو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر بہت ساری چیزوں سے ہٹ گئے، اور فقہ کی کتاب یا اس میں یا اماموں کی تقلید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قرآن کی آیتوں کا بھی پاس اور خیال نہیں رکھا، قرآن کی آیتوں کی بھی سمجھ نہیں رکھی، اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ اپنے امام، یعنی مسلمان جو لوگ ہیں، اپنے امام، اپنے عالموں، اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کا بھی بہت جگہ کھلواڑ کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما نہیں، یأکلون کھاتے ہیں، فی بطونہم، فی مطلب میں، بطون یہ بطن کی جمع ہے، بطن مطلب ہوتا ہے پیٹ، بطون مطلب بہت سارے پیٹ، ہم اپنے اپنے، یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار، الا مطلب سوائے، النار مطلب آگ، یہ لوگ سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں کھاتے۔ مطلب یہ جو کچھ کھا رہے ہیں آیتوں کو بیچ بیچ کر کے، اس کے بدلے میں انہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، تو اس کے بدلے میں انہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہ کھا رہے ہیں، اس مال سے جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، یہ سب آگ ہے، آگ، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا، اور وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہیں، یکلمہم، کلام کرے گا، ہم ان لوگوں سے، اللہ مطلب اللہ، اللہ تبارک و تعالی، اور نہیں کلام کرے گا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہیں کلام کرے گا ان لوگوں سے، یعنی بات بھی نہیں کرے گا۔ اتنے برے ہیں یہ لوگ کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، بیچ دیا، چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی یزکیہم، وہ پاک کرے گا ان لوگوں کو، یعنی پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وا مطلب اور، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دردناک، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دردناک، خطرناک عذاب میں داخل کرے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن لوگوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، بالہدا ہدایت کے بدلے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ مطلب اس کا صاف ہے، مطلب اس کا واضح ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ ہدایت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پر رہتا ہے، یہاں سیدھے راستے پر رہنے والا آدمی مال کے چکر میں گمراہی کو خرید رہا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، وہ مطلب اور، العذاب مطلب عذاب، یعنی اور یہ لوگ کیا خرید رہے ہیں؟ عذاب خرید رہے ہیں، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، بازر بھی جو ہے یہ بدلے کے معنی میں ہے، ریپلیس کے معنی میں ہے، عذاب کو خرید رہے ہیں مغفرت کے بدلے میں، یعنی مغفرت ان کو نہیں چاہیے، ایک انسان مغفرت چاہتا ہے، یہ لوگ مغفرت کو چھوڑ کر کے عذاب کو خرید رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، فا مطلب پس، ما مطلب کتنا، اصبرہم صبر ہے ان لوگوں کو، علی النار آگ پر، تو کتنا ان لوگوں کو صبر ہے آگ پر؟ مطلب یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو، یہ لوگ کیا آگ پر صبر کر پائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو آگ پر صبر ہوگا؟
یعنی آگ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کو پھینکا جائے گا تو 1 سیکنڈ بھی صبر نہیں کر سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان لوگوں کو آگ پر کتنا صبر ہے؟ کچھ صبر نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یا ذالک یہ، بأن بوجہ اس کے، یعنی یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی یہ سب جو بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا ایسا کیا اور ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو اس کے بدلے میں جو ان لوگوں کو عذاب مل رہا ہے، یہ مغفرت چھوڑ کر کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا الکتاب بالحق، کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق یعنی اس میں دی گئی، بیان کی گئی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک چیز سچی ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب حق سے روگردانی کر رہے ہیں، سچی کتاب سے ہٹ گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین اتنی سچی کتاب نازل کیا ہوا ہے اور اس کتاب کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کتنا ناراضگی ہوتی ہوگی لوگوں کے اس عمل پر۔ اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس حق کی باتوں میں تبدیلی کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ مطلب اور انّا مطلب بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، یعنی یہ کیا ہے، ان لوگوں نے اختلاف کیا نا، یعنی ایک اختلاف کا راستہ کھول دیا۔ آنے والی نسلیں جھگڑا کریں گی، یعنی کہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، اس کا مطلب وہ نہیں وہ ہے۔ جو لوگ آیتوں کو چھپا رہے ہیں، کل کو ان کی جو اولاد ہوگی یا ان کے شاگرد ہوں گے، وہ اس آیت کو مانیں گے ہی نہیں کہ یہ آیت تورات میں تھی یا انجیل میں تھی یا قرآن میں تھی۔ حالانکہ یہ آیتیں اصل میں تو یہود نصارہ کے لیے، لیکن قرآن کو بھی ہم ساتھ میں جوڑ کر کے چلیں کہ اگر کوئی مسلمان اگر قرآن کی کسی آیت کو غائب کر کے اپنے شاگردوں کو سمجھائے، تو بعد میں جب قرآن کی آیت میں جب وہ چیز ملے گی اس کو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ آیت ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ اختلاف کا راستہ کھلا، جھگڑے کا راستہ کھلا، اور یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، لفی البتہ میں، لا مطلب البتہ، فی مطلب میں، البتہ میں کیا، شقاق بعید، مخالفت، شقاق مطلب مخالفت، بعید مطلب دور کی مخالفت ہے، یعنی یہ بہت دور کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت یعنی کہ اچھا سمجھ رہے ہیں، بہت قابل سمجھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو یہ اللہ رب العالمین نے باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک آیت اور ذکر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، یا یہ سمجھ لے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، ورنہ اس میں جو نیکی آگے بتائی جا رہی ہے وہ تو نیکی ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اہم کام ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی نیکیاں ہیں۔ اصل میں وہی قبلے کی بات آ گئی، جو قبلے کا ذکر ہم نے کیا تھا، ان چیزوں کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے۔ پھر سے اللہ رب العالمین اسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ یعنی قبلہ جو ہے مغرب کی طرف کر لینا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، انڈیا کے حساب سے مغرب کی طرف لوگ کرتے ہیں، پشچم کی طرف، تو اسی کو سب کچھ تم لوگ سمجھ لیے ہو، اور یہود نصارہ کیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیے کہ ارے یہ دیکھو بیت المقدس سے ہٹ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تو طے کر دیا کہ قبلہ اب خانہ کعبہ ہی ہے۔ مجبوری میں اگر مسلمان سے ممکن نہ ہو پائے تو اگر ممکن نہ ہو پائے مسلمان سے، تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نہیں کبھی سفر میں ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے،
اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے قبلے کا، یعنی بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے قبلے کی طرف رخ کر سکے، تو جیسے ہے ویسی حالت میں قبلے یعنی جدھر بھی کر کے نماز پڑھ لے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو اسی کو تم سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہے، لیسا مطلب نہیں، البر مطلب نیکی، نیکی نہیں ہے، ان تولو، ان مطلب کہ تولو مطلب تم لوگ پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، قبل المشرق والمغرب، قبل مطلب ہوتا ہے طرف، المشرق مطلب مشرق، والمغرب اور مغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو یہ جو کہا گیا کہ نیکی نہیں ہے، مطلب نیکی صرف یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ اسی کو سب پوری نیکی سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، اور مسلمان بھی ہو تو تم بھی سنو اور تم بھی سمجھو کہ صرف یہی سب چیز نیکی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، وا مطلب اور لاکنہ مطلب لیکن، البر مطلب نیکی، بلکہ نیکی تو یہ ہے، یعنی نیکی یہ سب بھی ہے، اس کو کیوں فراموش کر دے رہے ہو، ان چیزوں پر بھی دھیان دو۔ کیا ہے؟ من آمن باللہ، نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، من مطلب جو، آمن مطلب ایمان لائے، اللہ مطلب باللہ مطلب اللہ پر، بازر بھی یہ پر کے معنی میں ہے، اللہ، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی کتابیں ہیں اس پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے، جتنے بھی انبیاء ہیں، یہاں تو کچھ نبی کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے، کوئی کتاب مان رہے، کوئی کتاب نہیں مان رہے، کوئی فرشتے کو مان رہے، کسی فرشتے سے دشمنی کی ہے، جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے یہودی، اللہ کو صحیح سے مان نہیں رہے اور شرک الگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے بارے میں سوچو کہ تمہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ تو والنبیین اور تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وا مطلب اور، آتا مطلب ہوتا ہے وہ دے، المال مطلب مال، تو ملا کر کے پڑھیں گے تو وآت المال اور مال دے، علی حبی، علی مطلب پر، حب مطلب محبت، ہی مطلب اس کی یعنی اللہ کی محبت، ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، علی حبی، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرے، ذوی القربا کس کو؟ قرابت داروں کو، والیتامہ، وا مطلب اور، الیتامہ مطلب یتیم، یتیم کی جمع ہے یتامہ، یتیم واحد ہے سنگولر اور یتامہ پلورل ہے، اور یتیموں کو، والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین، مسکین واحد ہے، مساکین بہت سارے مسکینوں کو، اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، وا مطلب اور، السائلین مطلب سوال کرنے والے، یعنی جو پیسے کا سوال کرتے ہیں اور منہ کھول کر کے مانگتے ہیں، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کوئی آدمی غلام ہے اس کو آزاد کرا دے، کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے اس کو نکلوا دے، کوئی جیل میں بند ہے اس کا مقدمہ لڑ لے تاکہ وہ جو ہے آزاد ہو جائے، اور اگر غلط کیس میں پھنسا ہوا ہے تو خاص طور سے اس کا خیال کرے، تو گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ، جیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جو گناہ گار، واقعی گناہ گار ہے اس کے لیے وہ بات نہیں، لیکن پھر بھی کیس تو لڑنا ہے، تو کبھی کبھی ایک انسان کیس نہیں لڑتا ہے تو اس کو سزا ضرورت سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی سزا کے لیے کیس اس لڑنے میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وفی الرقاب کی، اس میں بھی خرچ کرو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وا مطلب اور، اقامہ مطلب وہ قائم کرے، الصلاح نماز، وآت الزکا، وا مطلب اور، آتا مطلب ادا کرے، الزکا مطلب زکا، اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ سب نیکیاں، یعنی اتنی چیزوں پر بھی غور کرو کہ یہ ساری چیزوں کو تم لوگ چھوڑ بیٹھے ہو، بس خالی قبلہ 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 بول رہے ہو، باقی جو چیزیں ہیں ایمان رکھنا اتنی چیزوں پر، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں یہ کرنا اور دینا اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی کیا ہے، اور نیک لوگ کون ہیں، وا مطلب اور، الموفون مطلب جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، جو عہد و پیما ہے، اگر کوئی آپ کسی سے کچھ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرو، وبعہدہم اذا عاہدوا، اذا مطلب جب، عاہدوا مطلب وہ عہد کرے، جب بھی کوئی عہد کرے تو آپ اس عہد کو پورا کیجئے، لوگ وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، والصابرین وا مطلب اور، الصابرین مطلب صبر کرنے والے،
اور نیک لوگ کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأسا، تنگ دستی میں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا ہے، پیسے کی کمی ہے تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ تنگ دستی میں صبر کرنے والے ہیں۔ والضراء، اور تکلیف میں، یعنی تنگ دستی میں اور تکلیف میں صبر کرنے والے ہوں۔ وحین البأس، وہ مطلب اور حینہ مطلب وقت، باس مطلب جنگ، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرے، کیونکہ جنگ کوئی اچھی چیز تو ہوتی نہیں، اس میں تو سب نقصان ہی نقصان بہت سارا ہوتا ہے، تو اس میں صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو لوگ صدقوا سچ کہے یعنی سچ کہے، جو سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں نے سچ کہا، یہی وہ لوگ ہیں جو اتنی چیزوں پر عمل کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ مطلب اور اولئک مطلب یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، ہم مطلب وہی، میں نے کہا نا، دیکھیے دو بار اولئک کا مطلب بھی وہی ہے، ہم کا مطلب بھی وہی ہے، تقریباً ایک مطلب ہے، لیکن ڈبل کیوں لائے؟ یہاں تاکید پیدا کرنے کے لیے، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہی ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ المتقون، متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں احترام کرنے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو صرف ایک چیز کو پکڑ کر کے رہو، ایسا کوئی مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ عام طور پہ آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں گے تو کچھ چیزوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی 90% چیزوں میں وہ غلط ہوتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔